وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. الناس کا لفظ جو ہے یہ اس کے دو روٹس بتائے جاتے ہیں، نون واو سین جس سے مانوس ہونا بھی ہے، اور نون سین یہ جس سے بھولنا ہے مانا. یعنی بعض اوقات ایک لفظ کے دو روٹس بھی ہو سکتے ہیں. نون واو سین نوس جیسے لکھیں گے آپ تو اس کا کیا مانا ہے؟ مانوس ہونا، کیونکہ انسان سے مانوس ہوتا ہے. جانور سے بھی بعض لوگ مانوس ہوتے ہیں یا جانور ان سے مانوس ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان انسانوں کے ساتھ تو بنا کے نہیں رکھتا، انسانوں سے تو مانوس نہیں ہوتا، نہ ہوتا ہے نہ کرتا ہے، لیکن جانوروں سے مانوس ہوتا ہے، یہ جانور اس سے مانوس ہوتے ہیں. تو یہ بھی فطرت سے ہٹی ہوئی بات ہے. تو انسان جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے، سب سے زیادہ ہماری توجہ اور دلچسپی کا مرکز انسان ہی ہونا چاہیے، اس کے بعد باقی مخلوق. اسی طرح اگر انسان کی انسانوں سے نہیں جنوں سے زیادہ دوستی یا شیطان سے زیادہ دوستی ہے تو یہ بات بھی فطرت سے ہٹی ہوئی ہے، سیدھے رستے سے دائیں بائیں مڑنا ہے. تو الناس ان سے، یا پھر نون سین یہ سے نسیان ہے. تو انسان کو انسان کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان کے اندر بھولنے کی صفت ہے، انسان کی خصوصیت میں بھولنا ہے، اور یہ اس کی کوئی ویکنس نہیں ہے. بظاہر لگتا ویکنس ہے لیکن انسان کے حق میں بڑی نعمت ہے یہ، کیونکہ اگر انسان ہر دیکھی سنی بات کو یاد رکھ لے اور ہر غلط سلط بات کو یاد رکھ لے تو پھر حالت کیا ہوگی دل کی؟ انسان بیمار ہو جائے. تو بہت ساری باتوں کا بھلا دینا ہی انسان کے حق میں بہتر ہے. تو یہاں پھر ایک امتحان ہو جاتا ہے کہ اچھی چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش اور کوڑا کرکٹ پھینکنے. اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، فضول باتیں تو خوب یاد رہے، کسی کی تکلیف تو خوب یاد رہے اور کسی کا احسان یاد نہ رہے، تو یہ انسان کے حق میں برا ہے. تو وَمِنَ النَّاسِ اور انسانوں میں سے، لوگوں میں سے، من جو یقولو کہتے ہیں. یقولو میں آپ روٹ بتائیں گے؟ قاف واو لام. قاف واو لام سے کیا بنتا ہے؟ قول. قول کا لفظ اردو میں کتنا عام ہے؟ قول و فعل. تو یقولو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم. اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں الف میم نون جو ہے محفوظ ہیں امن سے. باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور یوم آخرت پر. اب یوم پیچھے پڑ چکے ہیں، آخر آخرت کے ساتھ معنوں میں پڑ چکے ہیں. حالانکہ دیکھیے ایک معنی عام اس کا اور ہوتا ہے، اور دوسرا واو جو ہے حال کا پتہ بتاتی. حال کا کیا مطلب؟ حالت ظاہر کرتی ہے. اب عربی کی وسعت دیکھیں گے آپ، ایک حرف کس کو ظاہر کرنے کے لیے؟ پوری حالت ظاہر کرنے کے لیے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ان کا حال یہ ہے، یعنی حالت. حالانکہ اس کو بریفلی ہم کیسے بولتے ہیں؟ حالانکہ ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. اب مؤمنین کا تو ہم اردو میں پڑھتے رہتے ہیں، مومن کی جمع ہے، لیکن یہ بے کہاں سے آ گئی؟ اور یہاں بے کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو پیچھے پڑھا تھا بے کا معنی کیا ہے. بے کا معنی کیا پڑھا تھا؟ ساتھ. اب یہاں آپ کریے ساتھ کا ترجمہ تو نہیں ہوتا. تو بے کے عربی میں 17 میننگز ہیں. اب آپ پریشان ہوئیے، چونکہ میں 17 یاد نہیں کر سکتی اس لیے میں تو جا رہی ہوں چھٹی کر کے. دیکھیے 17 یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹیکسٹ خود ہی بتا دیتی ہے، اور اس میں پھر آپ خود دیکھتے ہیں کہ کون سا یہاں پر، یعنی کامن سینس سے کام لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور قرآن کا ایک حرف بھی بیکار میں نہیں لکھا ہوا. یہ ہمیں نہ سمجھ آئے تو اور بات ہے. اس سے پہلے لفظ ماں بھی گزرا ہے. ماں کا معنی جو بھی ہوتا ہے، ماں کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک کنفیوژن پھیلاتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب پھر کیسے پتا کریں؟ تو یہ جو بے آ جاتا ہے نا ماں کے بعد، تو یہ ڈیفینیٹلی معنی کو نہیں میں بدل دیتا ہے. یعنی یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ماں کے بعد آگے بے آ رہا ہے، جو وہاں تو ساتھ کا معنی کوئی نہیں دے رہا، لیکن ماں کے معنی کو اس نے فکس کر دیا یہاں پر. اور وہ کیا ہے؟ نہیں. اتنی بات سب کو سمجھ آئی ہے جو میں نے بولی؟ اگر نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ مانوس ہو جائیں گے انشاءاللہ.
وما ہم بمؤمنین، معنی میں تو ما ہم مومنین بھی کافی ہے، لیکن ایک تو آپ دیکھیے کہ بے کی وجہ سے جو کلام کا پڑھنا ہے اس میں بھی حسن پیدا ہو رہا ہے، وما ہم بمؤمنین. اور اگر آپ پڑھیں وما ہم مومنین، میم پہ اینڈ میم پہ ابتدا، تو وہ پڑھنے میں بھی خوبصورتی نہیں رہتی. تو یہ جو زبان ہے نا عربی زبان، یہ ایک الہامی زبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر اپنے کلام کے لیے چنا ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اشارے دیتی رہوں گی جس سے آپ کو بہت سی چیزیں کھلنے لگیں گی کہ آخر اللہ نے عربی ہی کو کیوں چنا. تو یہاں پر آپ دیکھیے وما ہم، حالانکہ نہیں وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے. اور بے کا یہاں ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ماں کو نہیں کا معنی دینے کے لیے آیا ہے بیسیکلی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے. منافقین صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نہیں تھے، منافقین ہر دور میں ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ الناس استعمال ہوا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی عامت الناس میں سے، ہر دور کے لوگوں میں سے. من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وبالیوم الآخر، یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں. وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے، ان کے ایمان کو اپروو نہیں کرتا، ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا، ان کی اس بات کو کوئی وزن نہیں دیتا، ان کی اس بات کا یقین نہیں کرتا، کیونکہ ان کا یہ کہنا صرف زبان سے کہنا ہے. قول اور فعل کا فرق بتایا گیا کہ ان کا قول یہ ہے کہ وہ ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ مومن ہے نہیں. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ عمل تصدیق نہیں کرتا. مومن کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. مومن کا عمل اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ جو کچھ کہتے ہیں ان کا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا، عمل اس کے خلاف ہے. یخادعون، دھوکہ دیتے ہیں. یہ ایک نیا لفظ ہے یہاں، خے دال عین اس کا روٹ ہے. حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا. یخادعون کا معنی دھوکہ دینا، یعنی دوسرے کو ڈارکنیس میں رکھنا، جو دل میں ہو اس کے علاوہ کچھ اور ظاہر کر کے اپنا الو سیدھا کرنا، مقصد حاصل کرنا. اب ذرا سوچئے اس پر، کیا ہے دھوکہ؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنی زبان میں بھی سوچئے. دھوکہ، فریب، فراڈ کیا ہوتا ہے؟ اصل بات نہ بتانا، اصل حقیقت چھپانا، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو کچھ اور دکھا کر اپنا مطلب نکال لینا اور اس کو بے وقوف بنانا، اس کو اندھیرے میں رکھنا، یہ ہوتا ہے دھوکہ. تو یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی حقیقت کو چھپا کے، اصل چھپا کر جو دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے، کچھ اور ظاہر کرتے ہیں. تو یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو. انفس کس کی جمع ہے؟ نفس کی. نفس کی. تو نفس کس کو کہتے ہیں؟ نفس کے کئی معنی ہوتے ہیں. روح، زندگی، جان، انسان کی ذات، یعنی اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، جسے دم سیلفز کہیں گے نا، سیلف کے معنوں میں، ٹھیک ہے. وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے. یشعرون کا جو روٹ ہے کوئی نکالے گا؟ جی، شین عین رے. شین عین رے سے شعر بنتا ہے. شعر کہتے ہیں بال کو.
بال کتنا باریک ہوتا ہے، بہت باریک ہوتا ہے نا. تو شعور کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو، لیکن کیسی سمجھ بوجھ؟ باریک سمجھ بوجھ، جیسے بال باریک ہوتا ہے نا، یعنی کسی چیز کی حقیقت معلوم کر لینا، معاملے کی تہ تک پہنچنا. یعنی صرف ظاہر کا علم نہیں، یعلمون اور یشعرون میں فرق ہوتا ہے. یعلمون ظاہر کے علم کے لیے ہوتا ہے، جو ظاہری علامتوں سے پہچانا جائے. مثلاً ہم یہ کتاب کو دیکھیں تو ہم کہیں کہ ہاں یہ کتاب، لیکن اس کے اندر کیا ہے، ٹاپک کو دیکھ کے فوراً پہچان جانا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے. ڈیپتھ میں جانے کو شعور کہتے ہیں، یعنی اندر حقیقت پتہ کرنا. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، معاملے کی تہ تک نہیں پہنچتے. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یخادعون کا معنی ہم نے کیا پڑھا کہ حقیقت کو چھپا کر دوسرے کو اندھیرے میں رکھنا، اپنا مقصد حل کرنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، یعنی اصل بات ظاہر نہ کرنا. یخادعون کا معنی کیا ہے؟ اصل بات ظاہر نہ کرنا. تو مراد کیا ہے کہ جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ نہیں ظاہر کرتے. ان کے دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ اور ہے. ان کے دل اور زبان میں فرق ہے. تو اسی فرق کا نام کیا ہے؟ دھوکہ دہی. وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو بھی یہ کہہ کر کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ہوتے کوئی نہیں. وما ہم بمومنین، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اصل حقیقت چھپا کے. وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے ہی آپ کو. ان کو خود اپنے بول کی حقیقت نہیں پتا. وما یشعرون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. شعور کا کیا معنی آپ نے پڑھا تھا؟ کسی معاملے کی باریکی کو سمجھنا، کسی معاملے کی تہ تک پہنچنا، کسی بات کی اصل حقیقت کو پا لینا. تو وہ اپنے اس عمل یا اپنے اس کام کی حقیقت بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے، ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسری طرف ایمان والے ہیں، تیسری طرف وہ خود ہیں. تو انسان کو سچا مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. جب انسان اپنے ساتھ سچا ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے، اور وہ انسانوں کے ساتھ بھی سچا ہوتا ہے. اور جو شخص خود کو دھوکہ دیتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو شخص اللہ تعالی اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل خود کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے. اور یہ انتہا درجے کی ناسمجھی کہ کسی شخص کو اپنے آپ ہی کی خبر نہ ہو، جس کو اپنے معاملے یا اپنے کام کی حقیقت ہی نہ پتا ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے. اس سے زیادہ انسان کی بدقسمتی کیا ہو سکتی کہ وہ خود کو بھی نہ پہچانتا ہو، اس کو اپنی غلطی کا ہی نہ پتا چلتا ہو، جس کو اپنا ہی علم نہ ہو، جس کو سیلف اویئرنس ہی نہ ہو، جس کو اپنی ذات ہی کی خبر نہ ہو. وہ رب کو کیا پہچانے گا، وہ باقی چیزوں کو کیا پہچانے گا. ان کی جو صفت پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دھوکہ باز ہیں. ٹھیک ہے، فریب دینے والے، دھوکہ باز. اور دوسری بات کون سی پتہ چلتی ہے اسی آیت میں آپ کو اس وقت یہ کیا پریکٹس کرا رہی ہوں معلوم ہے آپ کو؟ غور و فکر، آرٹ آف تھنکنگ، سوچنا کیسے. اسٹک ٹو دا اوریجن، جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہیں رہیے. ٹھیک ہے، میرا سوال سنیے. منافقین کی کن نشانیوں کا، کن صفات کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں؟ ایک تو ہے دھوکہ دیتے ہیں اور وہ شعور ہی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے،